اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ واولادہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ الحکیم وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ حدیث درود پیش کریے، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلی اللہ علی نبی الامی وعلی آلہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، علیک الصلاۃ والسلام۔ حضرات گرامی، کلام مقدس کی جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، 3 دن پہلے بھی اسی آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا۔ انا اعطیناک الکوثر، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے اپنے محبوب سے کہ اے محبوب، ہم نے عطا کر دیا آپ کو کوثر۔ میں نے عرض کیا تھا کہ کوثر سے مراد وہ حوض کوثر بھی ہے جو نہایت شیریں، نہایت دل آویز حوض ہے جنت میں، جو جنتیوں کو ملے گا، جس کا پینے کے لیے شربت اور ساقی کوثر ہوں گے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور دوسرا کوثر سے مراد یہ ہے کہ سرکار کی آل پاک۔ اور تیسرا مفسرین اکرام نے جو لکھا ہے وہ ہے خیر کثیر۔ خیر کثیر سے مراد لی گئی ہے، اور خیر کثیر میں جملہ چیزیں آتی ہیں، یعنی جو چیز عطا کی اللہ نے اپنے محبوب کو وہ کثیر تعداد میں عطا کی ہے، زیادہ سے زیادہ، جہاں تک انسان کی عقل، اس کا شعور، اس کی سمجھ کام کر رہی ہے وہاں تک عطا کر دیا۔ کہاں تک عطا کیا؟ مکمل حد جو ہے وہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، لیکن کثیر کا لفظ ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ عطا کر دیا۔ جو چیز عطا کی اپنے محبوب کو، خوبصورتی عطا کی تو کوئی مثل نہیں ہے، اخلاق عطا کر دیا تو کوئی مثل نہیں ہے، زبان میں وہ شیرینی عطا کر دی کہ کوئی مثل نہیں ہے۔ اگر جنگی معاملات ہیں تو جنگ کے وہ جو قوانین ہوتے ہیں، جو طریقے ہوتے ہیں، اس میں اتنی مہارت ادا کر دی کہ بڑا سے بڑا جنرل فیل ہے۔ اگر تبلیغ کا کام آپ دیکھیں، تبلیغ کا شعبہ دیکھیں، تو سرکار سے بڑا مبلغ نہ کائنات میں کوئی ہوا ہے نہ ہوگا۔ اگر امامت کی طرف آپ جائیں تو سرکار نے جو امامت فرمائی ہے، اس امامت، اس دور کی امامت یا 1400 سال پہلے کی سرکار کے تشریف لے جانے کے بعد، وہ صرف سنت رسول ہی ہے اور امامت کچھ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو امام بنا دیا، اب کوئی دوسرا امام نہیں ہو سکتا ہے۔ اب امامت سنت رسول ہے اور کچھ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں امام صاحب، لیکن امامت تو خاصہ ہے اسی ذات اقدس کا۔ تو جو چیز عطا کی ہے وہ کثیر عطا کر دی ہے، اخلاق بھی عطا کیا تو کثیر۔ اب زبان مبارک میں وہ شیرینی، وہ حلاوت، وہ اثر پیدا کر دیا کہ عرب کے فصحا سجدہ ریز ہے سرکار کی چوکھٹ پہ۔ بظاہر کہتے ہیں امی لقبی ہیں، امی کے لغت کے معنی یہی ہیں کہ بغیر پڑھے لکھے۔ عام طور سے کسی بھی آپ اہل علم سے پوچھئے تو امی کے معنی ہیں جو پڑھا لکھا نہ ہو، لیکن میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ سرکار کی ذات اقدس کے لیے یہ معنی جو ہیں یہ گستاخی آمیز ہیں، اس لیے کہ اس بارگاہ میں نفی ہے ہی نہیں،
اس بارگاہ میں نفی میرے نزدیک کفر ہے، وہاں جو ہے وہ ہاں ہے. تو بے پڑھے لکھے ہونے میں نفی ہے، صیغہ ہے نفی کا. بے پڑھے یعنی ایک ایسی چیز جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی، جس کو آپ کہتے ہیں علم، اور علم حاصل کیا جاتا ہے، بغیر حاصل کیے ہوتا نہیں ہے. تو اس صفت سے آپ نعوذ باللہ سرکار کی ذات اقدس کو دور کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ فرما رہا جو دیا کثیر دیا. تو یہ نفی جو ہے میرے نزدیک معنی نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی میرے نزدیک یہ ہیں کہ جس کا بظاہر کوئی استاد نہ ہو وہ امی ہے. سرکار کا بظاہر کوئی استاد نہیں ہے، سرکار کو جو علم دیا اللہ نے دیا ہے، جو دیا اللہ نے دیا ہے. سرکار کا بظاہر کوئی استاد نہیں ہے، امی کے معنی یہ ہے. تو خیر کثیر کی بات ہو رہی کہ خیر کثیر عطا کیا، تو سرکار کی زبان مبارک میں وہ اللہ تعالیٰ نے اثر پیدا کر دیا، وہ حلاوت، وہ شیرینی، وہ مٹھاس، وہ ایک طریقے سے آپ یہ کہیے مقناطیسی کشش کہ جو آتا تھا انہی زلفوں کا اسیر ہو کے رہ جاتا تھا. حضرت عبداللہ بن سلام صحابی ہیں، اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ یہودیوں کے بہت بڑے عالم، بہت ہی بڑے عالم، بڑے جید عالم تھے یہودیوں کے. اب آپ یہ سمجھیے کسی اگر کم پڑھے لکھے آدمی کو متاثر کرنا ہو تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. کم علم ہو، آپ کے پاس آیا ہو، متاثر کرنا کوئی بڑی بات نہیں. آپ 4-6 ایسی باتیں کر دیجئے جو اس کا ذہن ادھر نہ گیا ہو، کبھی وہ سوچ نہ سکے، آپ سے متاثر ہو جائے گا. لیکن کسی عالم فاضل پڑھے لکھے آدمی کو امپریس کرنا یہ ہنر ہے. اس کا مطلب آپ میں ہے قابلیت، جبھی آپ امپریس کر رہے ہیں، جبھی آپ اس کو متاثر کر رہے ہیں. تو سلام بن عبداللہ بن سلام ہے، عالم ہے، خود بیان فرماتے ہیں اپنے اسلام لانے کا واقعہ کہ میں نے یہ سوچا کہ ان کا شہرہ بہت ہے اور جو علم ہے، جو باتیں کرتے ہیں، وہ بظاہر انسانوں میں وہ چیز ملتی نہیں ہے. تو میں جاؤں گا ان سے بحث کروں گا، میں عالم ہوں، میں فاضل ہوں، میں بحث کروں گا اور نعوذ باللہ شکست دے دوں گا. میں تو عالم ہوں، یہ تو امی ہی. کل کے میں گیا اس وقت، جس وقت میں حاضر ہوا تو سرکار ایک اٹھنی پہ تشریف فرما تھے، اور اٹھنی پہ بھی کجاوا نہیں تھا، بغیر کجاوے کے تشریف فرماتے. لباس بھی بڑا سادہ، اور یا تو سفر سے واپس آ رہے تھے یا کوئی اور وجہ ہوگی کہ بظاہر داڑھی مبارک میں کنگھا بھی نہیں تھا، زلفیں بھی بکھری ہوئی تھیں، یعنی جیسے سفر کی تکان ہوتی ہے. جس وقت میں حاضر ہوا، لیکن اس سادگی میں وہ حسن تھا کہ میں نے ایسا حسین کوئی نہیں دیکھا. میں ارادے سے گیا تھا کہ میں بحث کروں گا. میں نے سلام کیا، سرکار نے جواب دیا. میں نے کہا آپ کچھ ارشاد فرمائیے. اب شروعات ہوگی، جب وہ ارشاد فرمائیں گے جبھی تو ہم بحث کریں گے. آپ کچھ ارشاد فرمائیے. 2 جملے سرکار نے ارشاد فرمائے، 2 جملے. اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو. کہنے کہ ان 2 جملوں نے میری کائنات بدل دی. کسی کتاب، کسی تفسیر، کسی چیز کی ضرورت مجھے نہیں پڑی. میرا علم جو مجھ کو گھمنڈ تھا کہ میں عالم ہوں، میں فاضل ہوں، ان 2 جملوں نے وہ علم ختم کر دیا. میں آگے بڑھا، پائے مبارک کو بوسہ دیا اور کہا سرکار مجھے کلمہ پڑھوائیے، میں اسلام ہونا چاہتا ہوں. کثیر عطا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. یہ زبان کا معاملہ ہے. دیکھیں زبان جو آپ کو دی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. کان 2 دیے گئے ہیں جس سے سنا جاتا ہے، زبان 1 دی گئی ہے جس سے بولا جاتا ہے. یہ کیا معنی ہے؟ سننے والی چیز 2، بولنے والی 1. اس میں حکمت یہ ہے کہ سنیے زیادہ، بولیے کم. لیکن جو بولیے وہ ایسا بولیے کہ وہ دلوں پہ اثر کر جائے. اتنی مضبوط بات کریے، اتنی سنجیدہ بات کریے، اتنی بردباری سے بات کریے کہ وہ مختصر بات
لوگوں کے قلوب پہ اثر کر جائے. سرکار کو کثیر طرح سے وہ عطا کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ سرکار کی زبان مبارک سے جملہ نکلتا تھا تو بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے فصحاء عرب کے جو تھے ان کی شاعری کے دیوان ہیج ہو جاتے تھے اس جملے کے آگے. عبداللہ بن سلام عالم ہیں یہودیوں کے، اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں صرف 2 جملوں نے میری کائنات بدل دی. میرا جو علم کا غرور تھا، جو گھمنڈ تھا، وہ ان 2 جملوں نے ختم کر دیا. میں داخل اسلام ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا. یہ سرکار کی زبان اقدس کا کمال تھا. یہ اللہ نے اپنے محبوب کو جو زبان میں مٹھاس اور شیرینی عطا کی تھی. آج کے دور میں لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا. ہم کہتے ہیں کہ وہ ناواقف ہیں اسلام کی ہسٹری سے، وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ اسلام کی ہسٹری کیا ہے. اور اس میں کمی ہمارے ان لوگوں کی ہے جو برسر منبر اسلام کے مبلغ بن کر بیٹھتے ہیں اور دنیا کی تمام باتیں کرتے ہیں، لیکن اسلام کی روح کو بیان نہیں کرتے کہ اسلام کی روح کیا ہے، اسلام آپ سے چاہتا کیا ہے، اسلام آپ سے ڈیمانڈ کیا کر رہا ہے. اسلام کے یہاں تلوار کا تصور ہے ہی نہیں. اسلام کے یہاں تلوار اٹھانے والا یزید ہے. اسلام کی تاریخ یہ ہے کہ تلوار اٹھانے والا یزید ہے. اور سرکار نے جو جنگوں میں شرکت کی ہے، سرکار کی حیات طیبہ میں جو جنگیں ہوئی ہیں ان کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے کہ کبھی بھی کسی پر حملہ نہیں کیا گیا ہے. حملہ ہوا ہے تو ڈیفنس کی گئی ہے جو آپ کا حق ہے. ڈیفنس کرنا آپ کا حق ہے، اپنے آپ کو بچانا آپ کا حق ہے. حملہ نہیں کیا گیا ہے اور پوری کوشش کی گئی ہے کہ زبانی گفتگو سے، بات چیت سے جنگ ٹل جائے. اور ایک بہت بڑا واقعہ ہے کہ جب سرکار ایک جم غفیر صحابہ اکرام کا سرکار کے ہمراہ تھا اور سرکار عمرے کی غرض سے گئے تھے. اگر جنگ ہو جاتی تو مسلمانوں کی فتح لازمی تھی. اتنی طاقت تھی اور اتنی مجمع تھا اور اتنا جذبہ تھا کہ فتح ہو جائے، مکہ فتح ہو جاتا. سرکار نے صلح فرما لی. جنگ کر سکتے تھے، اگر تلوار سے اسلام پھیلتا تو اس دن جنگ سے بڑھیا کوئی وہ اچھا موقع نہیں تھا. سب سے اچھا موقع اس دن تھا. سرکار نے صلح فرما لی. حضرت عمر فاروق جیسے غصے ور صحابہ جو تھے ان کو افسوس ہوا کہ آج تو ہمارے ہاتھ میں تھا سب. آج یہ صلح جو ہوئی ہے، یہ صلح یہ ہوئی ہے کہ آپ اگلے سال آئیے گا عمرہ کرنے. یعنی آج ہم مکہ شریف کی حدود سے باہر سے ہی واپس چلے جائیں گے. تو اس طریقے سے یہ ہماری شکست ہے. تو وہ آیت نازل ہو گئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ جسے تم شکست سمجھتے ہو یہ تمہاری کھلی ہوئی فتح ہے، کھلی ہوئی فتح ہے. تو تاریخ بتاتی ہے کہ حملہ نہیں کیا گیا ہے، کوشش کی گئی ہے کہ صلح ہو جائے. گفتگو کے ذریعے مسئلہ حملہ جب ہوا ہے تو جو اللہ نے ہمیں حق دیا ہے اپنے کو بچانے کا تو وہ ڈیفنس ہم نے کی ہے. یہ اسلام کی تاریخ ہے. تلوار سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے. تلوار سے تعلق ہے لیکن وہ تلوار لوہے کی نہیں ہے، وہ تلوار زبان کی ہے. تو زبان کی تلوار نے جس کو قتل کر دیا وہ جنبش نہیں کر سکا. پھر وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی پڑھتا رہا اور انہی زلفوں کا اسیر ہو گیا. درشی پڑھی اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. سرکار کا جو جذبہ برداشت کرنے کا ہے، جو لوگوں کو خوش کرنے کا ہے، جو لوگوں کو تسلی دینے کا، وہ بھی کثیر ہے، وہ بھی کثیر ہے. ایک صحابی ہیں ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارشاد فرماتے ہیں کہ میری بیوی سے جھگڑا ہو گیا بہت زیادہ. تو میں اپنی بیوی کی شکایت لے کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا. اب غصہ تھا بیوی پر اور جھگڑا ہو ہی چکا تھا تو برائیوں کا رجسٹر تھا میرے پاس. میں حاضر ہوا، میں نے سرکار سے اپنی حاجت بیان کی. سرکار نے کہا بتاؤ. میں نے کہنا شروع کیا. خوب کہا اتنی دیر تک کہا کہ سرکار ایک وقت ایسا آیا کہ سرکار نے تکیہ شریف منگائی اور تکیہ شریف کی ٹیک لگا کے میری گفتگو سننے لگے. اتنی طویل میں نے باتیں کی اور سرکار خاموش، بالکل خاموش. اتنی دیر تک میں نے بیان کیا کہ سرکار اتنی دیر تک بیٹھے کہ اس کے بعد سرکار کو تکیہ کی ضرورت پڑی. سرکار نے تکیہ شریف منگائی، اس کی ٹیک لگا کے سننا شروع کیا. جب بھی منع نہیں کیا، جب بھی سنتے رہے. کل کے جب میں خود تھک گیا بتاتے تو میں نے عرض کیا کہ سرکار کچھ ارشاد فرمائے.
تو سرکار نے مجھ سے کہا کہ تم کو کچھ اور کہنا ہے؟ اچھا، اس درمیان میں نے صرف بی بی کی برائی کی ہے اور کچھ نہیں کیا. اتنی دیر چونکہ خفا تھا، جھگڑا ہو چکا تھا، تو صرف برائی کی، کچھ نہیں کیا. تو سرکار نے پوچھا تمہیں کچھ اور کہنا؟ تو میں نے کہا نہیں سرکار اب کچھ ارشاد فرمائے. تو سرکار زیر لب مسکرائے اور سرکار نے فرمایا کہ تم بہت دیر سے اپنی بیوی کی برائی کر رہے ہو، کیا اس میں کوئی اچھائی نہیں ہے؟ تو میں خاموش تھا. پھر سرکار نے فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دونوں چیزیں عطا کی ہیں، برائی بھی ہوتی ہے، اچھائی بھی ہوتی ہے. ضرور تمہاری بیوی میں کوئی اچھائی ہوگی، اس پہ غور کرو. میں نے کہا جی سرکار، ایک اس میں اچھائی ہے. سرکار نے پوچھا کیا؟ میں نے عرض کیا کہ سرکار پردے کی بہت پابند ہے، آج تک میری خوابگاہ میں کسی غیر مرد کا قدم نہیں پڑا ہے. سرکار نے فرمایا اس کی یہ برائی، یہ اچھائی جو ہے وہ تمام برائیوں پر حاوی ہے، اس کی برائیاں بھول جاؤ اور اچھائی کی طرف دیا کرو. کہنے کہ میں نے پھر پوری زندگی اپنی بیوی سے جھگڑا نہیں کیا. سرکار کا برداشت کرنے کا انداز دیکھیے کہ گھنٹوں سن رہے ہیں اور چہرے پہ شکن نہیں آ رہی ہے. آج ہمارے پاس اگر کوئی حاجت مند ایک آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ 10 منٹ ہمارے ساتھ اگر بحث مباحثہ کرتا ہے تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے. دعویٰ یہ ہے کہ ہم غلام ہیں، ہم عاشق ہیں. یہ ہوتا ہے. سرکار کو جو اللہ تعالیٰ نے جو چیز عطا کی ہے وہ کثیر عطا کی ہے. اور دیکھیے ہم لوگ تو غلام ہیں، ہم اگر سنتوں پہ عمل کریں گے تو ہماری بخشش لازمی ہے، کیونکہ ہم ان کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں جن کے ہم کہلاتے ہیں. اللہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ اس نے نقل کرنے والوں کو بخش دیا، نقل کرنے والوں کو بخش دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نبیوں میں ذرا غصے ور نبی ہیں، غصہ جلدی آتا ہے، آپ کو سخت مزاج ہے. تو آپ کے زمانے میں ایک انسان تھا جو ان کی نقل کرتا تھا حضرت موسیٰ کی. ویسے کرتا پہنتا تھا، ویسے داڑھی، ویسے بیت لے کے چلتا تھا، بولنے کا انداز بھی وہی تھا. تو ان کو لوگوں نے شکایت کی، انہوں نے غور کیا تو غصہ آیا. جب غصہ آیا تو اس کو بطور سزا شہر بدر کروا دیا. اب دیکھیے بھائی اللہ کی حکمت ہے، اس کو شہر بدر کرا دیا، سزا ہو گئی اس کو. کچھ دن کے بعد کوہ طور پہ تو جاتے تھے، اللہ سے گفتگو ہوتی تھی. کچھ دن کے بعد کوہ طور پہ پہنچے تو سلام کیا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ فلاں جگہ جنگل میں میرا ایک دوست اس کا انتقال ہو گیا ہے، جاؤ اس کو غسل دو، اس کی نماز جنازہ پڑھو، اس کی تدفین کر کے جب آنا. ابھی جب وہاں پہنچے تو دیکھا یہ تو وہی ہے جو میری نقلیں کرتا تھا. اب ان کے دل میں بڑا ایک کسک ایسی ہوئی کہ اس کا ہم سب کچھ کریں گے، بس کریں گے، اللہ کا حکم ہے. سب کیا اپنے ہاتھ سے. تدفین کرنے کے بعد پھر واپس پہنچے، عرض کیا باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں سوال کی تو ہمت نہیں ہے، لیکن دل میں ایک کسک ہے. یہ تو میری نقلیں کرتا تھا، یہ وہ آدمی ہے. اللہ نے فرمایا ہاں موسیٰ، لیکن یہ صاحب ایمان گیا ہے، اس نے تمہارا کلمہ پڑھا ہے، تمہارے دین میں داخل بھی ہو گیا ہے. اور مجھ کو صرف اس کی یہی بات پسند آئی کہ یہ تمہاری نقل کرتا ہے. تم میرے دوست ہو، تمہاری نقل کرتا ہے، اس لیے یہ میرا دوست ہے، میں نے اس کے انتظام کر دیا بخشش کا، مغفرت کا. تو جب نقل کرنے والوں کے اوپر اللہ مہربان ہو سکتا ہے تو ہم غلام بن کر اگر سنت کی پابندی کریں گے تو اللہ مہربان کیوں نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو دیا ہے کثیر دیا ہے، امت بھی کثیر عطا فرمائی ہے. تو جب امت کثیر عطا فرمائی ہے تو بخشش بھی کثیر ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ اس میں پتہ یہ چلا گنتی ختم ہو گئی. وہ کثیر ہے اور کثیر کی کوئی حد نہیں ہے. درود پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم.